اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ قالا فی شانہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ ان لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مل کے بلند تر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کے ساتھ۔ برادران ایمانی، آغاز مجلس ہے، دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کا محاصل ہوتی، جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، باریان کا کیا و خرچ، معاونین کا کیا و تعاون، مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرے اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ مالک تجھے مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ، مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا واسطہ، مخدوم عالیہ فاتح شام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، ظلم برداشت نہیں ہوتے، وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما، جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جو امام ہر روز پردے میں بیٹھ کے صبح و شام پانی رو کے نہیں خون رو کے بارگاہ الہی میں التجا کر رہے ہیں، اللہ اجازت دے تاکہ جا کے میں ان بغیر تو سے پوچھوں تو صحیح کس جرم میں میری دادی بازار پھر، کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی، مالک اس امام کو اذن ظہور عطا فرما، اذن ظہور عطا فرما۔ وارث
خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات۔ برادرانی مانی، جتنا ٹائم ہے قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورہ اخلاص قرآن کے مرکز کا نام ہے۔ ہر مذہب، ہر فرقہ اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قل ہو واللہ پڑھاؤ، سمجھاؤ۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ کس کا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی۔ اے محبت فرماؤ تو سی تھوڑا جا قریب آ جاؤ، اے خلا ختم ہو جائے، اگے آ جاؤ تاکہ ماحول پوری طرح بن جائے گا۔ ادھر بھی آ جاؤ، ایک صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ قرآن میں نازل بھی، اس کا جو شان نزول ہے نا، یہ جو کچھ تفاسیر میں لکھا ہے، اللہ کی ذات پہ مناظرہ پیغمبر نے کیا۔ اللہ کی وحدانیت پر مناظرہ کس نے کیا؟ اللہ کی ذات کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں سے مناظرہ ہوا۔ مبال آباد میں ہے مناظرہ، یعنی 23 کو مناظرہ ہوا۔ اب وہ انداز عجیب ہوگا جب مناظر کا نام ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، ادھر آ جائیں، مولا سلامت رکھے۔ یعنی جب مناظر کا نام ہی محمد الرسول اللہ، مقابل میں آنے والے سارے عیسیٰ کے منتا دار جن کو راہب کہا جا رہا تھا، مناظرہ اس موضوع پہ تھا کہ ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ ابن اللہ ہے، محمد بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ حیدری آلی مصطفیٰ بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ کٹھے ہو گئے، بالکل دامن وقت میں جتنا گنجائش، موضوع کو پھیلا نہیں سکتا۔ سب آمنا سامنا ہوا، وحی کے بغیر نہ بولنے والے نے پوچھا بھائی دلیل بتاؤ، تمہارا جو دعویٰ ہے کہ ہمارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم دلیل دو۔ انہوں نے کہا جناب دلیل صرف ہمارے پاس یہ ہے۔ سارے راہب، سارے ان کے عالم متفق ہو کے کہنے لگے دلیل یہ ہے ہمارا عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے چونکہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں۔ عیسیٰ کا دنیا میں کوئی باپ نہیں، بن باپ آیا ہے، یہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ پیغمبر لب لب میں مسکرائے، مسکرا کے کہا چلو تمہارے عقیدے کا پتہ تو چل گیا نا، جس کا باپ نہ ہو اس کو تم اللہ کا بیٹا کہتے، جس کا تمہارے نزدیک باپ نہ ہو تم اس کو کیا مانتے ہو؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ لیکن قیامت تک کے لیے توحید کا درس دینا تھا نبی نے، صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے نبی تھا، قیامت تک کے لیے توحید بچانی تھی، قیامت تک کے لیے زمانے کو بتانا تھا اللہ کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ قیامت تک کے لیے میرے نبی نے ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توحید پہ اتنی بڑی دلیل دی جس کا جواب نہ کل بن پایا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ وحی کے بغیر نہ بولنے والے نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر ان کا عقیدہ دہرایا
تمہارے پاس صرف یہی دلیل کہ جس کا باپ نہیں تم اس لیے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو؟ کہا جی ہاں یہی دلیل ہے۔ پیغمبر نے دیکھ کر کہا پھر اپنا عقیدہ بچاؤ اور میرے سوال کا جواب دو۔ جس کا صرف دنیا میں باپ نہیں اس کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اس آدم اور حوا کے بارے میں کیا ہے جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ یعنی اس آدم کے بارے میں، حضرت آدم پہلے نبی، اللہ کے خلیفہ، مالک نے خود کہا انی میں پیدا کرنے والا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ، میں جاعل ہوں بنانے والا ہوں خلیفہ۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا یا نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے نا۔ دیکھو میں عقیدے پہ دلیل دے رہا ہوں ایک، اور قرآن اور حدیث سے دے رہا ہوں۔ یہ زمانے کو بتانا ہے ہمیں، یہ بڑی مشکل بحثیں تھیں جن کو لوگ مان نہیں رہے، لیکن میں دلیل دے رہا ہوں، میری دلیل کا توڑ پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 ہوں، آل محمد ہوں، یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ نازل ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جناب یہ دلیل دو، کوئی دلیل دو۔ میں کہتا ہوں پہلا نبی کون ہے؟ آدم ہے۔ پہلا خلیفۃ اللہ کون ہے؟ آدم۔ پہلا حجت اللہ کون ہے؟ آدم۔ جا ہر مذہب کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیا آدم پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا؟ آدم پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے؟ ہر بندہ کہے گا مجبور ہے کہ آدم نے نہ رحم دیکھا، آدم نے نہ صلب دیکھی، آدم ڈائریکٹ نازل ہوئے۔ تو آدم بنا کس سے تھا؟ آدم بنے کس سے تھے؟ تراب سے بنے تھے نا۔ آدم تراب سے بنے تھے۔ میری دعا ہے اللہ ہر بندے کو لے جائے نجف اشرف۔ نجف اشرف جب جائے نا، خدا کی قسم اس مسئلے کا حل نجف اشرف میں پتا چلتا ہے۔ اس فضیلت کا پتہ نجف اشرف میں جا کر پتا چلتا۔ آپ نجف اشرف جائیں، جو گئے ہو مالک ان کو دوبارہ لے جائے، جو نہیں جا سکے مالک ان کے لیے اسباب پیدا کرے کہ وہ نجف اشرف جائے۔ جب نجف اشرف جائے نا، نجف اشرف میں زیارت پہ جائیں، زری پہ چلے جائیں، زری کے اوپر 300 فرمان پاک پیغمبر کا لکھا ہوا ہے۔ 300 فرمان جو صرف مولا علی کے فضائل ہیں، جو صرف مولا علی کے فرمان جو ذریعہ مبارک پہ سنہری حروف سے لکھے ہوئے، اور مولا کے گنبد کے اندر جب آپ جائیں، مولا کے گنبد کے اندر اوپر شاعروں کی شاعری لکھی، بہت زیادہ شاعر لکھے، تقریباً 3000 شعر لکھا ہوا ہے عربی میں۔ جب میں نے وہاں سے خدام سے پوچھا، کچھ علماء سے بھی پوچھا، میں نے کہا یہ شعر جو اندر لکھے ہوئے ان کی حیثیت و خاصیت کیا؟ وہ کہنے لگے قبلہ یہ اندر کوئی خام شعر نہیں لکھے، یہ ان شعراء کی محنت اس گنبد کی زینت بنی جو شعر رات کو لکھتے تھے، مولا کی قبر پہ رکھتے تھے، صبح کو مولا کی مہر لگی ہوتی تھی۔ وہ نگینے ہیں جو آج اندر کی زینت بنی۔ جب آپ وہاں جائیں نا، پھر مولا کا عجب ہے نا، جاتا ہر ایک نجف ہے، نیت میں کرتا ہے علی کی زیارت پہ جا رہا ہے، جبکہ ایک زیارت نہیں، ایک ہی قبر میں ذریعہ مبارک ایک ہے، لیکن ایک طرف آدم، علی کی ایک طرف نوح، یعنی 2 نبی، دائیں آدم بائیں نوح۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ اب کسی شیعہ نے تو زور لگایا نہیں،
یہ اپنا مقدر ہے علی کا، اپنا مقدر ہے نبی کا. میرے نبی کے دائیں بائیں سسر پڑے ہیں، میرے علی کے دائیں بائیں نبی پڑے ہیں. علی ابن ابی طالب کے دائیں بائیں ایک آدم ایک نوح. اب میں نے جب اس تاریخ کا مطالعہ کیا کہ آدم کی قبر یہاں کیوں بنائی گئی، تاریخ نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام اپنی مناجات میں، اپنے دور حیات میں اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ قبر وہاں بنانا جہاں علی آئے. آئے ہائے 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 ہائے. اللہ قبر وہاں بنانا جہاں پہ علی آئے. آدم ہے دائیں، نوح ہے بائیں، اور وہ ذریعہ مقدس بالکل بلا تمثیل. اسی طرح یہ سر کی جانب کا حصہ، یہ پاؤں کے حصہ، یہ سامنا، اور یہ جو اوپر چار چار شعر علیحدہ لکھے، جو مولا کے سر کی جانب شعر لکھے ہیں نا، جو عربی متن میں عربی شاعر نے 4 مصرے لکھے ہیں. اگر طبیعت ہو تو وہ ترجمہ ان کا سنا دوں. یہ میرا نجف اشرف میں الحمدللہ جانا ایک بار نہیں کئی بار ہوا، اور قسمت تھی میری، مقدر تھا میرا. وہاں کے نجف کے علماء نے، میں زیارتوں پہ گیا تو وہاں میرا خمسہ رکھ لیا کہ قبلہ آ رہے ہیں خمسہ پڑھیں گے. موضوع مجھے توحید دے دیا. حرم مولا کا ہے، اندر سپیکر کا انتظام، سب کچھ، روز پڑھنا ہے توحید پڑھنی. مولوی صاحبان بھی بڑے بڑے، کوئی 25 سال سے وہاں، کوئی 20 سال سے وہاں، مولا کا رزق بھی کھا رہے. میں نے کہا مولوی صاحبان آپ مجھ سے زیادہ یہاں رہے، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو مولا کے سر کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے، کبھی آپ نے پڑھا؟ کئیوں نے سر ہلایا جی، غور نہیں کیا، غور نہیں کیا. میں نے کہا اب میں پڑھوں تو مجھ پہ فتوے لگیں گے یا جا کے شعر پڑھو گے؟ کہنے لگے قبلہ لکھا ہوا ہے، آپ ترجمہ کرے پڑھے، ہم آپ کی تائید بھی کریں گے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آپ واقعا ہی تاریخ پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے حرم میں، حرم کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے آج کے بعد پڑھو. وہاں پہ شاعر نے یہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت آدم کو مخاطب کر کے اس نے شعر لکھے 4 جملے. وہ کہتا ہے یا علی، دنیا والے تجھے آدم کا بیٹا کہتے ہیں، دنیا والے تجھے آدم کا بیٹا کہتے ہیں، در اصل تو آدم کا باپ ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. پوری توجہ چاہوں گا. دنیا والے تجھے آدم کا بیٹا کہتے ہیں، در اصل تو اس کا باپ ہے. آگے اس نے دلیل دی، جو دلیل لکھی ہوئی ہے. دنیا والے تجھے آدم کا بیٹا کہتے ہیں، دراصل تو اس کا باپ ہے. کیوں؟ آدم تو بنا تھا تراب سے، تو ابو تراب ہے. آدم تو بنا تھا تراب سے، تو ابو تراب ہے. آدم تراب سے بنے. اب ملا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، آدم پیدا ہوا یا نازل ہوا؟ ہر ایک بندہ کہے گا نازل ہوا. پھر دلیل کا توڑ پیش کر، جس کا بیٹا دنیا میں نازل ہوا پیدا نہیں ہوا، اس کا باپ کعبے میں نازل ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا. اس کا باپ آدم بھی کعبے کے اندر نازل ہوئے
یعنی آل محمد نازل ہوئے، آل محمد ہیں ہی اللہ کا نور، اللہ نے ان کو اپنے نور سے جدا کیا، تو پھر پڑھنا جب ہے نور، مانتا نور ہے، تو نور کبھی پیدا نہیں ہوتے، نور نازل ہوتے ہیں۔ نور کبھی زمانے میں پیدا، نور ہمیشہ، اور پھر نازل بھی اللہ کے گھر میں۔ آئے ہائے، آدم سے خاتم تک نبی ہیں یا نہیں؟ اور بنائے اللہ نے نا، بھیجے اللہ نے، لیکن یہ اللہ کا اپنا سلسلہ ہے، اس میں ہماری دخالت ہی نہیں۔ اللہ جانتا ہے جس کو بھی بھیجا، نبی کو بھیجا، آدم سے خاتم تک نبی بنائے اس نے، بھیجے اس نے، لیکن ہر نبی کو دنیا میں بھیجا اپنے اپنے گھر میں، علی کو بھیجا اپنے گھر میں۔ ہر نبی کو بھیجا دنیا میں اپنے اپنے گھر میں، علی کو بھیجا ہے۔ بس آخری فضائل کا جملہ، قبلہ کے حوالے منبر چونکہ دامن وقت میں میرا حصہ اتنا ہی تھا، 30 منٹ ہیں میرے وہ پورے ہو رہے۔ کعبے کے اندر علی آئے، ظہور ہوا علی کا، جناب فاطمہ بنت اسد، ان کا فرمان ہے، فرماتی ہے جب میں کعبے کے اندر جوف کعبہ میں گئی، میرا بیٹا ظہور پذیر ہوا، آتے ہی میرے بیٹے نے سجدہ کیا، میں نے آنکھیں کھولی، میں نے، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں نے آنکھیں کھولی تو میرا بیٹا سجدے میں تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، میرا بیٹا سجدے میں تھا، میرا بیٹا سجدے میں تھا۔ یہ کمال نہیں، پوری توجہ چاہوں گا، اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور جو کچھ تاریخ پڑھی ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ پورا دن مجلس ہوگی، ہر بندہ فضائل علی پڑھے گا، دعائیں آپ سے لینے کے لیے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ علی کی والدہ اسرات فرماتی ہے میں گھر سے نکلی، کعبے میں آئی، میں حیران نہیں ہوئی، ڈر بنا، حیران نہیں ہوئی، اندر گئی، حیران نہیں ہوئی، اندر جا کے میں سو گئی، حیران نہیں ہوئی، 4 عورتیں نازل ہوئی، حیران نہیں ہوئی، بچے نے سجدہ کیا، حیران نہیں ہوئی، جن کے دلوں میں علی بستا ہے۔ فاطمہ بنت اسد ارشاد فرماتی ہے اس وقت میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے بچے کو سجدہ کر رہا تھا۔ کعبہ میرے بیٹے کو، یہ تو وقت ہو نا، پھر پتہ چلے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک خطبہ ہے جو بی بی نے 15 کو کعبے سے نکل کے علی کو اٹھا کے دیا تھا۔ ہاں، بی بی نے بتایا تھا کہ میں کون ہوں، بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے۔ اگر سمجھ جاتی کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی جاتی۔ حضور بیٹھے ہو، درد مند بیٹھے ہو، رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں فضائل بھی اہل بیت کے بہت ہیں، مصائب بھی بہت زیادہ ہے۔ آج 20 رجب، چند دنوں کا رہ گیا ہے مہمان بغداد کا قیدی مولا۔ دل دکھے معاف کرنا، نازک دل مومنوں سے معافی مانگ کے۔ کائنات میں ہر قیدی کی زندگی میں قید ختم ہوتی ہے، یہ تیرا میرا وہ مظلوم مولا ہے جس کی زندگی ختم ہو گئی، قید ختم نہیں ہوئی۔ مشہور روایت ہے، ہر خطیب ہر ذاکر کی زبان پہ
14 سال قیدی رہے، لیکن تاریخ کی تحقیق پڑھی تو 32 سال مولا قیدی رہے۔ 14 سال صرف آخری قید ہے جو سندی بن شہاک نے بغداد میں رکھا۔ جب ہارون رشید آیا ہے نا تخت پہ، اللہ اس کتے پہ لعنت کرے، اس نے سپاہی بھیجے جاؤ موسیٰ کاظم کو قید کر کے لاؤ۔ میرے مولا اپنے نانا کی قبر کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، اس کے سپاہی چلے گئے، انہوں نے حیا نہیں کیا قرآن کا۔ قرآن پڑھتے ہوئے امام کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈالی، گلے میں توک ڈالے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی۔ کتاب کا علامہ ذبی محلاتی الوقائع والحوادث میں یہ تحریر فرماتے ہیں، دل دکھے معاف کرنا، یہ روایت شاید آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھی ہو، نہ سنی ہو۔ یہ رسول کی قبر سے لے کر مدینے کے باہر جو شجرۃ الوداع تھا، وہاں تک تیرے امام کو جو لے کر آئے ہیں نا، یہ چلا کے لے کے نہیں آئے، سواری پہ بٹھا کے لے کے نہیں آئے۔ علامہ ذبی محلاتی لکھتے ہیں انہوں نے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی، یہ بغیرت کھینچتے ہوئے لے کے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دو آنسو آگے میری نجات کا سبب بن جائے گا۔ انہوں نے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں تیرے امام کو کھینچ کے لے کے آئے۔ وہاں آ کے انہوں نے 2 اونٹ تیار کیے، اوپر محمل رکھا، دونوں کے اوپر ایک جیسا سب کچھ تھا۔ ایک پہ امام کو سوار کر کے کسی طرف چلا دیا تاکہ زمانے کو پتہ نہ چلے قیدی گیا کدھر ہے، لیکن جو بصرہ گیا تھا نا محمل، اس پہ بٹھایا تھا امام کو۔ بصرہ میں جب لے کے اس کے سپاہی پہنچے، وہاں عیسیٰ بصری گورنر تھا، اس کو خط لکھا، قیدی بھیج رہا ہو، ایسے پیار نہیں کرنا، اس کو عام قیدیوں میں نہیں رکھنا، اس کو علیحدہ باہر شہر میں کوئی قید خانہ بنا، وہاں بھیجنا۔ عیسیٰ کے پاس جب پہنچے نا، وہ 7 ذی الحج تھی جس دن مولا پہنچے، 7 ذی الحج۔ جب مولا پہنچے اس نے ادھر خط پڑھا، ادھر قیدی دیکھا، کہتا ہے اگر اس کے علیحدہ قید خانے کے مصروفیت میں لگ گیا عید گزر جائے گی، کیوں نہ کرو کہ اسے 3 دن 4 دن عید کے گھر میں رکھ لیتا ہوں، علیحدہ کمرے میں رکھ لیتا ہوں، عید کے بعد پھر میں اس کے لیے علیحدہ قید خانہ تیار کروں گا، شہر کے باہر پھر حکم پورا کروں گا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ دیا، اس کمرے میں امام کو بند کیا، کمرے کی کھڑکی باہر کھلتی تھی۔ 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 کا دن طلوع ہوا نا، عیسیٰ کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے نئے لباس دیے، بیٹیوں نے زیب تن کیے، زیب تن کر کے جب صحن میں آئی نا، کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تیرے امام نے اندر سے رونا شروع کیا۔ اس درد سے روئے نا، اس کی دونوں بیٹیاں روتی ہی باپ کے پاس گئیں، باپ کے پاس جا کر کہتی ہیں یا ہمارے لباس اتار یا قیدی کا کمرہ بدل۔ کہا کس لیے؟ کہا اس کے درد برے بین ہمیں آرام نہیں کرنے دیتے، ہمیں عید نہیں کرنے دیتے، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتے۔ اٹھ کے آیا ہے، آ کے کہتا قیدی پتہ ہے تجھے میرے پاس حکم کیا ہے؟ جنگل میں رکھنا ہے، باہر رکھنا ہے، میں نے گھر میں رکھا تو میری بیٹیوں کو عید نہیں کرنے دیتا۔ مولا دیکھ کر کہتے ہیں حکم کیوں نہیں پورا کیا؟ کہتا ہے عید کے دن ہے، تجھے قیدی پتہ نہیں بیٹیوں کی عید باپ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تیرا امام رو کر کہتا ہے تیری کتنی ہیں؟ کہا 2 ہیں۔ کہا میری بھی تو 17 بیٹیاں ہیں، اللہ جانے مدینے میں عید کر رہی ہے یا رو رو کے کہہ رہی ہے بابا ہم عید کس سے مانگے؟ الہ لعنت اللہ علیہ الظالمین وَسِّ عَلَمُ الَّذِينَ